جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، برٹش گورنمنٹ نے سب کانٹیننٹ پر تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ اس طویل غلامی کے دور نے نہ صرف ہماری سرزمین کو متاثر کیا بلکہ ہماری سوچ، نظام اور اداروں پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ 1947 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے بہادر لیڈرز کی بے مثال جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان تو آزاد ہو گیا، لیکن یہ آزادی صرف جغرافی کی حد تک محدود رہی۔ نئے ملک نے اپنے قدم جمانے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں برٹش گورنمنٹ سے انہیرٹ کی، جیسے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، ریلوے انفراسٹرکچر اور بیوروکریسی۔ 1947 سے بیوروکریسی نے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں ایک اہم رول پلے کیا ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس ملک سے پاکستان نے بیوروکریسی انہیرٹ کی ہوئی ہے، اس ملک میں آج کے دور میں بیوروکریسی کیسے کام کر رہی ہے۔ کیا یہ دونوں اب بھی ایک جیسی ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف؟ آئیے جانتے ہیں پاکستانی بیوروکریسی ورسس برٹش بیوروکریسی۔ آج کے دور میں جب بھی ہم پاکستانی بیوروکریسی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کا ہی خیال آتا ہے۔ باقی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے ہزاروں امپلائیز یا آفیسرز کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی پاکستانی بیوروکریسی کا حصہ ہے۔ لیکن یونائٹڈ کنگڈم میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں آفیسرز کا ایک کاڈر ہوتا ہے جس میں سینئر سول سرونٹس ہوتے ہیں، لیکن ان آفیسرز کو کوئی خاص پریسٹیجیس نہیں مانا جاتا، جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز یا کمشنرز کو ایک خاص قسم کی اہمیت دی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں پاکستانی بیوروکریسی اور برٹش بیوروکریسی کا سلیکشن پروسیس۔ پاکستانی بیوروکریسی کو جوائن کرنے کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہر سال سینٹرل سپیریئر سروسز CSS کا ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے، جس میں ہزاروں کینڈیڈیٹس اپیئر ہوتے ہیں، جن میں سے 200 سے 250 کینڈیڈیٹس ہی آخر تک کامیاب ہو کے پاکستانی بیوروکریسی کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ کینڈیڈیٹس پہلے MPT کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں۔ یہ MPT کا ایگزام MCQs بیسڈ ہوتا ہے اور 33% پہ کینڈیڈیٹ کو پاس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو 12 ریٹن ایگزامز دینے ہوتے ہیں، جس میں 6 کمپلسری اور 6 آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ آپشنلز میں انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن، سوشیولوجی ایکسیٹرا سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ اسٹیج ہے جہاں موسٹلی کینڈیڈیٹس فیل ہو جاتے ہیں اور آلموسٹ 300 کینڈیڈیٹس پاس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ میں اپیئر ہو کے انٹرویو دینا پڑتا ہے۔ انٹرویو کے بعد فائنل لسٹ لگتی ہے، جس میں 200 سے 250 کینڈیڈیٹس ہی کامیاب ہو کے پاکستانی بیوروکریسی کے 12 گروپس جوائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان سب کی ایک سول سروس اکیڈمی لاہور میں کامن ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہیں پوسٹنگ دی جاتی ہے۔ برٹش بیوروکریسی کو جوائن کرنے کے لیے یا سینئر سول سرونٹس بننے کے لیے کینڈیڈیٹس کو فاسٹ اسٹریم پروگرام میں اپیئر ہونا پڑتا ہے، جس میں کینڈیڈیٹ سے سچویشنل ججمنٹ ٹیسٹ SJT اور بیسک نیومیریکل یا وربل ریزننگ ٹیسٹ لی جاتی ہیں۔ ان ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد ٹیلی فونک یا فیس ٹو فیس انٹرویو لیا جاتا ہے۔ یہ سب ٹیسٹ اور انٹرویوز سائیکولوجسٹ کی آبزرویشن کے انڈر ہوتے ہیں اور اس کے بعد سکسیسفل کینڈیڈیٹس کو جونیئر سول سرونٹس بنا دیا جاتا ہے۔ پھر 10 سے 15 سال بعد یہ جونیئر سول سرونٹس میرٹ پہ اور ہر سال کی پرفارمنس ایویلیویشن کے بعد سینئر سول سرونٹس بنتے ہیں، نہ کہ پاکستان میں جسٹ ٹینیور پورا کرنے سے بیوروکریسی میں پروموشن دی جاتی ہے۔ اس ایگزام میں آلموسٹ 1000 پوسٹیں ہوتی ہیں، جن پہ 30,000 کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں، اور پاکستان میں CSS کے ایگزام میں 200 سے 300 پوسٹ پر 20,000 کینڈیڈیٹس فائٹ کرتے دکھتے ہیں۔ سلیکشن کے بعد پاکستانی بیوروکریسی اور برٹش بیوروکریسی میں آفیسرز کی پوسٹنگ ایک اہم رول پلے کرتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں کیا ڈیفرنسز ہیں دونوں بیوروکریسیز میں۔ پاکستان میں آفیسرز کی ٹرانسفرز سینئر آفیسرز کی خواہش کے مطابق کی جاتی ہے، یا پھر کوئی آفیسر اپنے پرسنل لنکس یوز کر کے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی کروا سکتا ہے۔ کسی بھی آفیسر کو اس کے انٹرسٹ یا ایکسپرٹیز کے حساب سے ٹرانسفر نہیں کیا جاتا۔ یونائٹڈ کنگڈم میں آفیسرز اپنی ٹرانسفر کے لیے خود آن لائن اپلائی کرتے ہیں، اپنے انٹرسٹ اینڈ ایکسپرٹیز کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ اینڈ ٹرانسفر کے لیے بھی ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ریئر کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں سینئر بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز کے پریشر کی وجہ سے
یونائٹڈ کنگڈم میں آفیسرز کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ دونوں بیوروکریسیز کا یہ ڈفرینس دکھنے میں تو انسگنیفیکنٹ ہے، لیکن یہ بیوروکریٹس کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کرتا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں بیوروکریٹس موسٹلی لنڈن یا ایڈنبرگ جیسے بڑے شہروں میں بیٹھ کر پالیسی میکنگ، پبلک سروس ڈیلیوری اور لاء کی امپلیمنٹیشن پر کام کرتے ہیں، اور پاکستان میں CSS آفیسرز گورنمنٹ کے ہر اسٹیج پہ رورل ایریاز میں آن گراؤنڈ ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں اور پبلک سروس ڈیلیوری کو یقینی بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستانی بیوروکریٹس جنرلی تو بہت کمپیٹیٹو ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی گورنمنٹ کے ایک اسٹیج یا فیلڈ میں ایکسٹرا آرڈنری بیوروکریٹ نہیں بن پاتے۔